جو مین ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ یہ بدھزم کے متعلق آپ بتائیں کہ یہ میں ایک فارنرس تھی عورت جرمن تھی، اس نے مجھے کہا یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک فلسفی ہے اور مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے متعلق کچھ مجھے بتائیں. بدھزم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہندوازم کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تھیالوجی کے اندر. اچھا. چونکہ ورلڈ ویو کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی، تھیالوجی میں ورلڈ ویو، کائنات بینی، دنیا، اس کائنات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ یہ بات میں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قبائل تھے ان کے اپنے اپنے بت ہوا کرتے تھے، اپنے دیوی دیوتا ہوا کرتے تھے پورے اس کے اندر، بھارت کے اندر. اب یہ ہوتے 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 جو ہی یہ پورا اسٹیٹ بن گیا تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو عقائد تھے قبائل کے حساب سے وہ جا کے ایک بڑے مذہب کی اس میں بنیاد بنے. حالانکہ اب بھی آپ ہندو مت کے اندر دیکھیں گے تو مذہب کے اندر عبادات کے رولز ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن ہندو مت کے اندر یہ نہیں، عبادات کی اب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ریچولس ہے یا بلی ہے. بلی یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ وہاں پہ گئے اور رام رام کر دی اور کوئی چیز آپ نے چڑھا دی اور نکل گئی. جبکہ مذہب کے اندر میں نے بولا کہ یہ پیزنٹری ہے اور اس کے اندر عبادت کے اپنے طریقہ کار ہیں، رولز ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو بھی پیغمبر ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے وہ ابراہیمک، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور جتنے بھی تعلیمات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اعلامی. ہاں جی ہاں. اور اس طرح بدھزم بھی اسی طرح ہے، یا بدھزم کا جس طرح جو فلسفہ ہے کہ اس کے اتنے پہلو ہیں فلسفے کے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے ان کا اسٹرکچر کس پہ بیس کرتا ہے، کس چیز پہ؟ بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو بدھزم جو ہے وہ فلاسفی ہے، سائنس بھی یہ. لیکن اگر ایک براڈ سینس میں اگر آپ تمام چیزوں کو دیکھیں گے، آپ نماز کو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ عبادت میں سے ایک عبادت ہے. بیسیکلی نماز سے آپ کے باڈی کو کیا فائدہ ملتا ہے، مادے کو کیا ملتا ہے. جب مادہ مستفید ہوگا تو آپ کی روح آٹومیٹکلی اس سے مستفید ہوگی. جب آپ کا مادہ جو ہے جسم مستفید نہیں ہوگا تو روح نہیں ہوگی. نماز کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ آپ نماز سے مدد مانگیں، اور کئی ایسے احادیث بھی موجود ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کی ستون ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی 95% جو ہے پاکستان کے اندر پورے مسلم ہیں اور سارے کے سارے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سارے برے ہیں میرے حساب سے. نہیں وہ تو برے نہیں، اچھے نہیں ہیں، مطلب اچھے ہمارے 10% سے میکسیمم اگر آپ دیکھ لیں گے نیک لوگ جو بہت کم ہے. اب یہ چیز ہے کہ آپ نماز، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. ہمارے اس ملک کا حشر ہی اسی لیے برباد ہوا ہے کہ عوام ٹھیک نہیں ہے تو حکمران بھی ٹھیک نہیں آئیں گے. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ دین جو ہے وہ سائنس سے الگ کرتے ہیں لوگ، اس کو الگ دیکھتے ہیں اور دین کو الگ سے دیکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو جتنی بھی رکن ہے وہ آپ کے باڈی کو مینٹین اور توازن میں رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا فلو جو ہے وہ آپ کے نیک سائڈ جو ہے وہ گردن کے مسلز جو ہیں وہ اپنے اس میں ٹون میں آ جاتے ہیں، توازن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ جب نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں نماز میں، تو اس کا پیلوس جو سائڈ ہے، ہمارا نچلا حصہ، دھڑ کا جو حصہ ہے، وہ جتنے بھی ہمارے روٹ ہے اور ہمارے جو تھرمبو بلاس جو میڈیکلی جو گودے کا جو سسٹم ہے وہ پورا نیچے سے بننا شروع کرتا ہے. یہ ہمارے جوائنٹس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سائنس اور دین کو الگ کرتے ہیں. دین اور سائنس الگ نہیں ہے بلکہ سائنس دین ہے، دین سائنس ہے، جس کو ٹیکنیکلی تصوف کے اندر، عرفان کے اندر حکمت ہے، حکمت کہتے ہیں اس کو. من عرف نفسہ فقط عرف رب. جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ پروردگار کو نہیں پہچان سکتے. تو پہچان کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا نفس مقدم ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں.
اس کے بعد آپ نے رف کی طرف جانا ہے پہچاننے کے لیے. ایک بندے کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ رب کو کیسے آتا پہچانے؟ ہے نا یہاں تک صحیح ہو گیا.